اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی الابتہی التہامی السید البحی السراج المزی القوقب الدری صاحب الوقار والسقینہ المدفون بأرض المدینہ العبد المعید والرسول المسدد المصطفى الامجد والمحمود الاحمد حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین وسید المرسلین وشفیع المذنبین ورحمة للعالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ثم الصلاة والسلام علی الامام الحق بالحق فی الحق مع الحق من الحق الى الحق علی الحق ولعنت اللہ علی اعدائهم وغاصب حقوقهم ومنکر فضائلهم ومصائبهم وولایتهم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام ومن یرد ان یضلہ یجعل صدرہ ضیقا حرجا کأنما یصعد فی السماء کذلک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون صلوات اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ علی ولی اللہ مرزا صاحب میں گزارش کروں گا کہ آپ آگے تشریف لائیں. یہ عزاداری کے روح روان ہیں. مولا ان کی زندگی دراز فرمائے. صلوات پڑھ لے بآواز بلند. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آجے حیدر شاہ صاحب آگے آجے بسم اللہ. خالق کائنات امام زمان علیہ السلام کا جل ظہور فرمائے اور ہمیں اپنے آقا و مولا کی زیارت نصیب فرمائے اور ہمیں مولا کے لشکر کا ایک سپاہی بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہماری اس وقت اس عبادت کو قبول فرمائے اور خالق کائنات بانی جلسہ مخدوم سید شوکت عباس، مخدوم سید شفقت عباس، چودھری محمود الحسن اور ان کے برادران کی سب کی یہ سید جمیلہ اپنی جناب منظور و مقبول فرمائے اور خالق کائنات یہ عزاداری کا سلسلہ ان کی نسلوں میں تا قیامت آباد و شاد فرمائے اور خالق کائنات آپ مومنین کا اس مقدس مقام پر تشریف لانا عبادت میں شمار فرمائے. امام زمان علیہ السلام کی سلامتی و ظہور کے لیے سب حضرات مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں. میرے معزز سامعین، واجب القدر نوجوانوں، بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، میں نے آپ کے سامنے کلام مجید سے ایک آیت تلاوت کی ہے. اگر آپ مومنین کا اس وقت اسی جگہ پر ذوق سماعت زندہ اور بیدار ہے تو میرا ارادہ بھی علمی، ادبی اور نوری مجلس پڑھنے کا ہے.
بس میرا بیان شروع ہو گیا. ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، پھر میں نتیجہ نکال لوں گا. یہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ لا یحبک الا حلالی ولا یبغضک الا حرامی، کہ علی کی ولایت ہمیشہ حلال خون برداشت کر سکتا ہے، یہ مشکوک شجروں کا کام نہیں ہے. بڑی مہربانی. مل کے جواب دینا، مل کے. دیکھیں میرے بھائی، میرے شیعہ سنی بھائی، لائیو یہ دکھائی جا رہی ہے، پوری دنیا میں دیکھی جا رہی. نعرہ حیدری لگایا کرے، گھبرایا نہ کریں. نعرہ حیدری لگایا کرے. کیوں؟ نعرہ حیدری ہماری جان ہے، ہماری پہچان ہے، ہمارا ایمان ہے. عزت زہرا کی قسم، مجلس کی قسم، معتبر ترین کتابوں میں ملتا ہے کہ میدان قیامت میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,01,24,000 نبی قیامت کی تپش سے گھبرا گھبرا کے دروازے جنت بجا بجا کے تھک جائیں گے. فرشتے پوچھیں کہ کون ہے دروازے پر؟ آدم ہوں، ابراہیم ہوں، موسیٰ ہوں، عیسیٰ ہوں. دروازہ کیوں بجا رہے ہو؟ کھولو، نہیں کھلے گا جب تک کھلنے کی قیمت ادا نہیں کرو گے. یعنی آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے لیے در فردوس نہیں کھلے گا جب تک آپ یا علی مدد نہیں کہیں گے. بڑی مہربانی. ہمارا جو مذہب ہے، یاد رکھیے گا میرے شیعہ سنی بھائیوں، ہمارا مذہب آل محمد کا مذہب ہے، خاندان محمد کا مذہب ہے، طیبین کا مذہب ہے، طاہرین کا مذہب ہے. ہم روتے اہل بیت کے لیے، خوش ہوتے اہل بیت کے لیے، چراغ فانوس جلاتے اہل بیت کے لیے، مجالس کرواتے اہل بیت کے لیے، زنجیریں چلاتے اہل بیت کے لیے، سینے پر ہاتھ مارتے اہل بیت کے لیے. اگر ہم کسی پر درود پڑھتے ہیں تب بھی اہل بیت کے لیے، اگر کسی پر لعنت کرتے ہیں تب بھی اہل بیت کے لیے. مل کے نعرہ لگا، مل کے علی السلام علیکم. نہیں، مرزا صاحب نے نعرہ لگایا، علی حق اپنی طرف سے نہیں کہا، ذمہ داری ہے. قرآن کی آیت اللہ فرماتا ہے فَلَا تَقُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، علی کے بارے میں شک نہ کرنا. فَإِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، کیونکہ وہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے. مل کے جواب دے، مل کے جواب دے. نہیں، آپ گھبرائے نہیں. ذمہ داری سے، میری ایک شرعی ذمہ داری ہے. ایک یونیورسٹی کا خطیب ہوں، استاد ہوں، لیکچر دیتا ہوں. گھبرانا نہیں چاہیے. میں نے خود مطالعہ کیا ہے ان گنہگار آنکھوں سے کہ رسول اللہ نے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ سرکار دو عالم نے اپنی زندگی میں ارشاد فرمایا، آئے میرے صحابیوں، اگر پوری کائنات ایک مسئلہ میں رک جائیں اور کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، اور میرا بھائی علی کہہ دے پوری کائنات غلط کہہ رہی ہے، جو کچھ میں علی کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، آئے میرے صحابیوں پوری کائنات کو چھوڑ دینا. فالزموا علی ابن ابی طالب، علی کے دامن کو نہ چھوڑنا، کیونکہ الحق مع علی وعلی مال، حق ہے علی کے ساتھ، علی ہے حق کے ساتھ. رسول نے دعا کی تھی اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، اے اللہ حق کو ادھر پھیر دے جہاں علی چلا جائے. رسول نے فرمایا تھا القرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن ہے علی کے ساتھ، علی ہے قرآن کے ساتھ. اسی لیے قرآن بھی پاک، علی بھی پاک، قرآن بھی طیب، علی بھی طیب، قرآن بھی ہادی، علی بھی ہادی، قرآن بھی نور، علی بھی کعبے میں نازل ہوا. قرآن میں سورہ کوثر، علی ساقی کوثر. قرآن میں سورہ آل عمران، علی حضرت فرزند عمران. قرآن میں قل هو اللہ احد، علی اللہ کی وحدانیت کی صنعت. قرآن کی طرف نظر کرنا عبادت، علی کے چہرے کی طرف نظر کرنا عبادت. ارے جو قرآن کو چھوڑے وہ بھی کافر، جو علی کو چھوڑے وہ بھی کافر. ارے قرآن کا ذکر تلاوت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے. بڑی مہربانی. اچھا، ایک نعرہ میں نے لگوانا ہے، پچھلے صاحبان سب نے جواب دینا ہے میرے دل کی ٹھنڈک کے لیے، اور اپنے اپنے ماؤں کے پاکیزہ دودھ کو سلامی پیش کرتے ہوئے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا.
اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بھئی میں ان سلامت رہے، میں ان خطیبوں میں سے نہیں ہوں جو لوگوں کو ڈراتے ہیں اور ڈراتے ہیں۔ بچھو آئیں گے، سانپ آئیں گے، میں ڈرانے والا نہیں۔ یہ آل محمد کا ممبر ہے، آل محمد کے ممبر پر بیٹھ کر مومنین کو خوشخبری سنائی جائے۔ اور میرے مولا کا فرمان ہے، میرے مولا فرماتے ان اللہ لا يعذب الخلق الا بذنوب العلماء الذين يكتبون من فضل علی ابن ابی طالب۔ مولا فرماتے اللہ کسی قوم پر عذاب نازل نہیں کرتا مگر ان علماء کے گناہوں کی وجہ سے جو علی کی ولایت کو چھپاتے ہیں۔ وہ تو آئیں گے نا، کامران بی اے صاحب آئیں گے، وہ آپ کو قصیدے سنائیں گے، لیکن میں بھی آپ کو ایک قصیدہ سنانا چاہتا ہوں۔ میں ذاکر بھی ہوں، میں خطیب بھی ہوں، لیکن وہ اپنے انداز میں قصیدہ میں نے ابھی تک بیان شروع نہیں کیا، وہ اپنے انداز میں قصیدہ لکھتے ہیں۔ میں بھی جب رات کے لمحے آل محمد کی محبت میں مستغرق ہوتا ہوں میں بھی قصیدے لکھتا ہوں، میں اپنے انداز میں، وہ اپنے انداز میں۔ حق بنے تو آپ نے میری حوصلہ افزائی کرنی ہے، یہ ہے میرا قصیدہ اپنا ذاتی۔ میں کہتا ہوں اگر حیدر کرار کی عظمت پوچھنا چاہتے ہو تو روز جزا کے دیان سے پوچھ، عام الفیل کے زمان سے پوچھ، فوج پاکستان سے پوچھ، فوج پاکستان گئے تمغے نشان سے پوچھ، اوے رجب شعبان رمضان سے پوچھ، ابو ذر مقداد سلمان سے پوچھ، ابو بکر عمر عثمان سے پوچھ، سورہ رحمان سے پوچھ، سورہ رحمان کے مرج البحرین یلتقیان سے پوچھ۔ کیا کیا عظمت بتلا اس کی، جس کا پہلا گواہ خالق اکبر، دوسرا قرآن کی ہر سطر سورت دہر، ابو بکر عمر سلمان کمبر، نبی کا بستر پاک پیغمبر کی پاک مہر، جنگ بدر جنگ احد جنگ خیبر، ابھی بھی شک ہے تو مرحب کے سر سے پوچھ، خیبر کے در سے پوچھ، جبریل کے پر سے پوچھ۔ بڑی مہربانی، مل کے آواز دیں، مل کے ہماری مجالس، میرے شیعہ سنی بھائیوں، ہماری مجالس ایک نقطہ پہ ہوتی ہیں، نہ بطور شرارت، نہ بطور سیاست، نہ بطور عادت، بلکہ بطور عبادت ہوتی ہیں۔ اللہ کے فرمان سے کہ النظر الی وجہ علی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت، علی کی محبت دل میں رکھنا وہ بھی عبادت ہے۔ اللہ کا نور تین چیزوں پر برستا ہے، قرآن مجید کی سطروں پر، خانہ کعبہ کی دیواروں پر، اور حیدر کرار کے چہرے پر۔ جس وقت اللہ کا نور قرآن مجید کی سطروں پر برسا تو عام کتاب نہ رہی بلکہ کتاب اللہ بن گئی۔ جس وقت اللہ کا نور خانہ کعبہ کی دیواروں پر برسا تو عام بیت نہ رہا بلکہ بیت اللہ بن گیا۔ جس وقت اللہ کا نور حیدر کرار کے چہرے پر برسا تو عام چہرہ نہ رہا بلکہ وجہ اللہ بن گیا۔ سلامت رہے غضنفر بھائی، بس آپ کی توجہ ہو چکی ہے۔ میں تو سمجھا صرف آپ ذاکرین کو پسند کرتے، مجھے اندازہ نہیں تھا آپ تو علم بھی سننا پسند کرتی ہے۔ اب میں قرآن کی آیت کا ترجمہ کرنے لگا، میں آپ پہ راضی ہوں۔ جو میں نے آیت تلاوت کی ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ اللہ جب کسی انسان کی ہدایت کا ارادہ کرتا ہے تو یشرح صدرہ للاسلام، تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے عالمانہ ضمانت سے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُذِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا۔ اور اللہ جب کسی انسان کو گمراہی میں چھوڑنا چاہتا ہے اس کے سینے کو اس طریقے سے تنگ و تاریک بنا دیتا ہے کہ كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ، گویا کہ وہ انسان آسمانوں میں پرواز کر رہا ہو۔ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اللہ رجس کو، نجاست کو، خباثت کو، پلیتی کو ان لوگوں کے لیے قرار دیتا ہے جو لوگ صاحب ایمان نہیں ہیں۔
پھر میں آیت کا ترجمہ، نتیجہ لطف لیں گے آپ۔ میں یاد رکھیے گا میرے شیعہ سنی بھائیوں، میں اس ہستی کی عظمت قرآن سے ثابت کرنے لگا ہوں جس کا نام تورات میں ایلیا ہے، زبور میں اریا ہے، انجیل میں بریا ہے، صحف میں حجر العین ہے، قرآن میں علی ہے، عند النبی ناصر ہے، عرب میں ملیا ہے، ہند میں کبکرا ہے، روم میں بطریس ہے، عند الخرز بری ہے، عند النبت قریا ہے، عند الدیلہ میں نبی ہے، عند الزنج حنین ہے، عند الحبشہ تبریک ہے، عند الفلاسہ یوشی ہے، عند الکہنی بوسی ہے، عند الجن جبی ہے، عند الشیاطین بدمر ہے، عند الشرکین الموت الاحمر ہے۔ جس کے باپ نے نام رکھا حرب، ماں نے نام رکھا حیدر، اللہ نے جس کا نام علی رکھا ہے۔ حیدر۔ میں نے بہت کچھ پڑھنا ہے، آیت کا ترجمہ تاکہ میں آگے بڑھوں۔ اللہ جب کسی انسان کی ہدایت کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور اللہ جب کسی انسان کو گمراہی میں چاہتا ہے اس کے سینے کو اس طریقے سے تنگ و تاریک بنا دیتا ہے گویا کہ وہ انسان آسمانوں میں پرواز کر رہا ہو۔ اللہ رجس کو، پلیتی کو ان لوگوں کے لیے قرار دیتا ہے جو لوگ صاحب ایمان نہیں ہیں۔ اب چونکہ میں ایک یونیورسٹی میں استاد ہوں، ٹیچر ہوں، مدرس ہوں، پڑھاتا ہوں بچوں کو، اب مجھے آپ بتائیں اسلام کہاں جاتا ہے؟ سینے میں۔ میں نے آیت پڑھی ہے نا، اللہ جب کسی انسان کی ہدایت کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ پھر سورہ زمر میں اللہ ارشاد فرما رہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، اللہ سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے تو اسلام جاتا ہے سینے میں۔ میں نے سوال کر دیا پروردگار کیا فقط صرف اسلام ہے؟ آواز قدرت ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، ایک ہوتا ہے اسلام اور ایک ہوتا ہے ایمان۔ اسلام جاتا ہے سینے میں، مالک یہ بتا یہ ایمان کہاں جاتا ہے؟ تو سورہ حجرات میں اللہ نے ارشاد فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ میرے حبیب یہ جاہل لوگ آ کر کہتے ہیں آمنا ہم تو ایمان لائے ہیں، قل لم تؤمنوا میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے ہو، ولکن قولوا اسلمنا بلکہ تم یہ کہو کہ ہم تو اسلام لائے ہیں، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ یاد رکھیے گا میں قرآن سنا رہا ہوں۔ اب میرا سوال ہے تو اسلام کہاں جاتا ہے؟ بولے نا یار کوئی مشکل بات نہیں، سینے میں۔ اور ایمان کہاں جاتا ہے؟ دل میں۔ تو مل گئی نا ایمان کی جگہ۔ اسلام جاتا ہے سینے میں میرے شیعہ سنی بھائیوں، اور ایمان جاتا ہے دل میں۔ سینے کو عربی میں کہتے ہیں صدر، صدر کی جمع ہے صدور۔ تو اسلام ہے سینوں میں، اسلام ہے صدور میں، اور ایمان ہے دل میں۔ دل کو عربی میں کہتے ہیں قلب، قلب کی جمع ہے قلوب، توجہ۔ تو اسلام ہے سینوں میں اور ایمان ہے قلوب میں۔ اب پروردگار نے قرآن کی آخری سورہ میں ارشاد فرمایا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ پروردگار ابلیس سے بچا لے، شیطان سے بچا لے، خناس سے بچا لے۔ توجہ، یہ سینوں میں گھس کے گمراہ کرتا ہے تو ابلیس کو سینے تک جانے کی اجازت ہے مگر دل میں اترنے کی اجازت نہیں۔ بڑی مہربانی۔ تو فرق سمجھو، جو سینے سے دین کو مانے اسے کہتے مسلمان، اور جو دل سے دین کو مانے اسے کہتے مومن۔ تو ابلیس کے بہکانے سے مسلمان تو بہک سکتا ہے مگر مومن کبھی نہیں بہک سکتا۔ میرے چھٹے امام فرماتے ہیں جو زبان اللہم صلی علی محمد وآل محمد، سن لے فرمان سن لے، میرے چھٹے امام فرماتے ہیں جو زبان ہمارے ذکر میں بولتی ہے میں صادق امام ضمانت دیتا ہوں بروز قیامت وہ زبان خاموش ہوگی، قیامت کے دن ہم 14 اس کی وکالت کرنے والے ہوں گے۔ مل کے جواب دینا ہے، مل کے۔ بڑی مہربانی، مہربانی۔
دیکھیں نا، یاد رکھیے گا دوستو، پہلے ہے، سب سے پہلے ہے عقیدہ، پھر ہے عمل، پھر ہے کردار، پھر ہے نماز، پھر ہے روزہ، پھر ہے حج و زکوٰۃ۔ عقیدہ صحیح تو عمل صحیح، عقیدہ غلط تو عمل غلط۔ ذکی بھائی، عقیدہ صحیح تو عمل صحیح، عقیدہ غلط تو عمل۔ ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہے، اگر عقیدہ غلط ہے تو عمل غلط ہے۔ پڑھے لکھے صاحبان میرے تشریف فرما ہے، مجھے بتائیے شیطان نے کون سا قصور کیا؟ لاکھوں سجدے کیے، کل بھی خدا کو مان رہا تھا، آج بھی خدا کو مان رہا ہے، ایک سجدہ نہیں کیا، لعنتی بن گیا، جہنمی بن گیا۔ اللہ نے مجھے جواب دیا، آغا سید علمدار حسین قرآن پڑھ۔ میں نے لکھ دیا ہے، جب میں نے قرآن پڑھا تو اللہ نے سورہ آراف کی آیت نمبر 12 میں ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ قالا ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک۔ اے شیطان، جب میں نے تجھے حکم دیا تھا جھکنے کے لیے تو مجھے تو دیکھتا، تجھے کون حکم دے رہا ہے؟ یہ کہنے لگا قال انا خیر، یا اللہ میں اس سے بہتر ہوں۔ توجہ میری طرف رہے، یہ کہنے لگا قال انا خیر، یا اللہ میں اس سے بہتر ہوں۔ کیسے؟ کہنے لگا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مالک تو نے مجھے بنایا آگ سے، توجہ کرنا میری طرف دیکھے، مجھے بنایا آگ سے، اسے بنایا مٹی سے، میں مٹی کو سجدہ نہیں کروں گا۔ توجہ کرنا، ابلیس نے کہا، شیطان نے کہا میں مٹی کو سجدہ نہیں کروں گا۔ پھر فوراً اللہ نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا فخرج انک من الصاغرین، نکل جا تو ذلیلوں میں سے ایک ذلیل ہے۔ پتہ نہیں آپ سمجھے ہے یا نہیں؟ بڑی مہربانی جناب، یہ نہیں کہا ذکی بھائی غزن فرمائی، یہ نہیں کہا کہ تو ذلیل ہے جی، یہ نہیں کہا، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، فخرج انک من الصاغرین، نکل جا تو ذلیلوں میں سے ایک ذلیل ہے۔ پتہ چلا اس دور میں بھی شیطان جیسے ذلیل رہتے ہیں۔ کیا سمجھے آپ میری بات؟ اچھا بھائی نے کیا کہا؟ آل محمد کے دشمن پر لعنت، تو بے شمار میں کہتا ہوں نہیں کہنا چاہیے، نہیں پہلے سن لے نہیں۔ ویسے یہ ہے کہ مولا فرماتے جب آل محمد پر درود پڑھو ایک مرتبہ تو کم از کم 28 مرتبہ ان کے دشمنوں پر لعنت بھیجا کرو، ایک کے بدلے 28 مرتبہ۔ یہ قرآن کہتے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ ولعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت دیتی ہے اللہ ان پر لعنت بھیجتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لیکن اس کے باوجود میں نے کہا لعنت نہ بھیجا کرو، کیوں؟ سن لے حدیث، لطف لیں گے۔ القرآن حی لا یموت یجری کما یجری اللیل والنہار، قرآن زندہ ہے، اسے موت نہیں آتی، یہ جاری ہے جس طرح دن اور رات جاری ہیں۔ پتہ نہیں سمجھے ہے یا نہیں؟ حدیث قدسی ہے، قرآن زندہ ہے، اس سے موت نہیں آتی، یہ جاری ہے جس طرح دن اور رات جاری ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی قرآن کا ہر حکم جاری ہے، تم عمل کرو نہ کرو وہ جاری ہے۔ اگر نہیں سمجھے تو اس طرح سمجھ لے، یعنی قرآن میں جن پر درود ہے تم پڑھو نہ پڑھو وہ جاری ہے، اور قرآن میں جن پر لعنت ہے تم کرو نہ کرو وہ جاری ہے۔ بڑی مہربانی، سلامت رہے، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، میں نے بہت سلامت رہے، بسلامت رہے۔ میرے بابا نے، ان کا نام تھا علامہ سید محب حسین نقوی، انہوں نے مجھے کہا تھا بیٹا علمدار حسین یاد رکھنا، مصلے پہ بیٹھ جانا، سوکھی روٹیاں کھا لینا لیکن علی کی ولایت کا سودا مت کرنا۔ عقیدے پہ کمل، انہوں نے علی لال قلندر کا وہ کہا نا، آپ نے
جھوم اٹھے میرے جملے پر. میں یہ کہتا ہوں, یہ جملہ میں کہہ دیتا ہوں آپ کی معرفت کو بلند کرنے کے لیے, ہمیں علی کی ضرورت ہے, علی کو ہماری ضرورت نہیں ہے. نہیں سمجھے ہی نہیں ہے. ہمیں علی کی ضرورت ہے, علی کو ہماری ضرورت نہیں, کیونکہ ہم جیسے کئی کتے علی کی گلی میں پھر رہے ہیں. پھر شیطان نے وسوسہ, اوے مولوی صاحب ہے, سید علمدار حسین نقوی ہے, ایک یونیورسٹی میں استاد ہے, خطیب ہے, سید زادہ ہے, سر پہ امامہ رکھا ہوا ہے, ممبر پر اچھی شکل بنائی ہے, ممبر پر بیٹھ کر اپنے آپ کو علی کی گلی کا کتا کہہ رہا ہے. میں کہتا ہوں جاہل, جو مومن, جو ماتمی, جو عزادار, جو زنجیر زن اپنے آپ کو علی کی گلی کا کتا کہتا ہے, مولا اسے قلندر بنا دیتے ہیں. مل کے نعرہ لگیں, مل کے اگر ناراض نہ ہو, اگر آپ متوجہ ہو تو عقیدے کا ایک اور جملہ بھی سنا دیتا ہوں. ایک نعرہ لگنا چاہیے تاکہ مجھے پتہ چلے, پھر میں جملہ. بس غضنفر بھائی میں کہنے لگا ہوں, آپ کی جرت کو سلام, آپ کو دونوں ہاتھوں سے سلام. بندہ گنہگار ہو لیکن علی کی ولایت کا منکر نہ ہو. نہیں سنے, اگر نہیں سمجھے تو اس طرح کہتا ہوں, بندہ کتا بن جائے علی کی ولایت کا منکر نہ ہو. اگر اللہ اکبر یا رسول اللہ, آپ توجہ, میں نے کہا بندہ کتا بن جائے علی کی ولایت کا منکر نہ. سن لے, کتا بھی اللہ کی بارگاہ میں تسبیح کرتا ہے. توجہ, میرا جملہ ضائع نہ جائے. کتا کہتا ہے اللہ کی بارگاہ میں, کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ الذی خلقنی قلبا ولم یخلقنی خنزیرا. کتا کہتا ہے پالنے والے تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے, توجہ, تو نے مجھے کتا بنایا ہے, خنزیر نہیں بنایا. خنزیر کہتا ہے الحمدللہ الذی خلقنی خنزیرا ولم یخلقنی دشمن علیا. خنزیر کہتا ہے پالنے والے تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے خنزیر بنایا ہے, دشمن علی نہیں بنایا. بڑی مہربانی, بڑی مہربانی. خدا کی قسم سلامت رہیں. پتہ نہیں میں کس طرف چلا گیا, میرا ارادہ کچھ اور تھا, پتہ نہیں میں کسی اور طرف, معرفت کی طرف چلا گیا. آپ کے دین کا چھوٹا سا خادم ہوں, ملتان میں عرصہ دراز سے خدمت کر رہا ہوں. میں نے کہا نا, یاد رکھنا, تو ذلیل نہیں ہے, تو ذلیلوں, یاد ہے نا, تو ذلیلوں میں سے ایک ذلیل ہے. پھر اللہ نے شیطان کو قرآن میں جواب دیا. پڑھوں گا قرآن. پھر اللہ نے شیطان کو جواب دیا. کیا کہا؟ اللہ نے کہا شیطان, کیا تو نے مجھے ظالم سمجھ رکھا ہے؟ اگر تو, توجہ کرنا, اگر تو آدم سے افضل ہوتا تو میں کبھی تجھے سجدہ کے لیے نہ کہتا. نہ اسی طرح نہ دلیل دوں گا, دلیل. اگر تو آدم سے افضل ہوتا تو میں کبھی تجھے سجدہ کے لیے نہ کہتا. جو آدم سے افضل تھے میں نے تو انہیں کہا ہی نہیں. کیا سن رہے ہیں یار؟ میں قرآن, ذکی بھائی, غضنفر بھائی, مرزا صاحب, حیدر بھائی, میں قرآن پڑھ رہا ہوں, قرآن. پھر اللہ نے شیطان کو جواب دیا. اللہ نے شیطان کو کیا کہا؟ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا. اے شیطان, میں نے آگ کو بنایا ہے درخت سے. نانا, الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا لائیو دکھائی جا رہی ہے. اے شیطان, میں نے آگ کو بنایا درخت سے. توجہ, اگر تراب نہ ہوتا تو شجر نہ ہوتا, اگر تراب نہ ہوتا تو شجر نہ ہوتا, شجر نہ ہوتا تو آگ نہ ہوتی, آگ نہ ہوتی تو نہ ہوتا. تو تیسرے نمبر پر رہ کر پہلے نمبر والے سے کیسے حسد کرتا ہے؟ مہربانی. نہیں, نعرہ آپ کا کم ہونے لگا ہے, پتہ نہیں کیا.
مل کے جواب دینا اللہ اکبر یا رسول اللہ نعرے کم ہوتے جا رہے ہیں. نعرے کی عظمت میں ایک جملہ سنا دیتا ہوں. اچھا مجھے یہ پتا ہے جس کے دل میں علی ذرا ہاتھ اٹھائے. بس مجھے 14 کی قسم اور 14 کے خالق کی قسم آج کے بعد تمہیں اس علی کی محبت کا واسطہ جو تمہارے دلوں میں رہتا ہے, آج کے بعد جنت نہ مانگنا, جنت کا نہ سوچنا. ملا کا داؤ اسی پہ لگا ہوئے, جنت نہیں جاؤ گے. توجہ اپنے پاس رکھ. میرے علی کا چھٹا بیٹا اور ہمارا 7واں امام موسیٰ قاضی فرماتا ہے من احبنا وتبرأ من عدونا کان معنا. فرمائے جس کے دل میں ہماری محبت ہے اور ہمارے دشمنوں پر لعنت بھیجتا ہے, جہاں ہم ہوگے وہی وہ ہوگا. بڑی مہربانی, بڑی مہربانی. ہم سے کہتے ہیں کہ عظمت جلی سمجھو, اللہ اور محمد علی کو ولی سمجھو. علی کب کہتا ہے کہ مجھ کو خدا مانو؟ ارے خدا خود کہتا ہے کہ مجھ کو علی سمجھو. مجھے یہاں پر نوجوان کے ایک شعر سے مجھے شعر یاد آ گیا. ایک ہندوستان کے شاعر کا شعر ہے, مجھے بڑا پسند ہے, آپ کو بھی پسند آئے گا. انہوں نے کہا تھا جلتا ہے کیوں علی کے کمالات دیکھ کر. نہیں توجہ لطف نہیں. جلتا ہے کیوں علی کے کمالات دیکھ کر, عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر. بڑی مہربانی. مل کے نہ رہنا علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق. بس سلامت رہے, خوش رہیں جناب, خوش رہیں. میں آپ پہ راضی ہوں. میں عرض کیا کر رہا تھا, تو تیسرے نمبر پر رہ کر پہلے نمبر والے سے حسد کرتا ہے. توجہ, کہا تو کہا آدم. پتہ چلا شیطان کا قصور یہ تھا کہ اس نے افضل کو چھوڑ کر آدم شیطان سے افضل ہے, کیونکہ آدم بنائے تراب سے. اگر تراب نہ ہوتا تو شجر نہ ہوتا, شجر نہ ہوتا تو آگ نہ ہوتی, آگ نہ ہوتی تو نہ ہوتا. ارے جو تراب کا مقابلہ کرے وہ ہے شیطان, جو ابو تراب کا مقابلہ کرے. ہاں نہیں, میں نے سوال کر دیا. بٹی صاحب سلامت رہیں. میں نے سوال کر دیا, بیٹھتا ہوں نا. میں نے یا اللہ ایک سجدہ نہیں کیا, معاف کر دیتا. اللہ نے کہا اچھا مولانا علمدار حسین, اگر شیطان مجھے سجدہ نہ کرتا تو میں اسے معاف کر دیتا. اس نے مجھے مان کر میرے بنائے ہوئے کو نہیں مانا. توجہ. آج اگر میں اپنے بنائے ہوئے دشمن کو معاف کر دوں, کل میں علی کو خلیفہ بناؤں. اگر کوئی نہ مانے تو عادل کا تقاضا بھی یہی ہوگا, اسے بھی معاف کر دوں. اسی لیے میں نے قانون بنا دیا, جو مجھے مان کر میرے بنائے ہوئے کو نہ مانا وہ ہے شیطان, چاہے آدم کو نہ مانے چاہے علی کو نہ مانے. میں کوئی منطقی یا فلسفی تقریر آپ کی خدمت میں عرض نہیں کر رہا, سادے الفاظ میں بیان. معلوم ہوا یا اللہ مدد کا قائل سب سے پہلے شیطان تھا. جو وسیلے کا منکر ہو سمجھنا کہ وہی مشرک ہوتا ہے. پھر اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 میں ارشاد فرمایا, قرآن پڑھ رہا ہوں, قرآن پڑھ رہا ہوں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ
کلمات فتاب علیہ انہ التواب الرحیم. آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے. تو نا 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 آپ لطف لیں گے. فتلقى آدم من ربہ، آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے. فتاب علیہ، اس نے اس کی توبہ قبول کر لی. انہ التواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. توجہ، 3 اسماء تھے. یہ کون سے اسماء تھے؟ ابن عباس نے پوچھا، میرا جملہ ضائع نہ ہو. ابن عباس نے پوچھا سألت رسول اللہ عن کلمات التی فتلقى آدم، یا رسول اللہ وہ کون سے کلمات تھے جو آدم نے اللہ سے سیکھے تھے؟ فرمایا قال سأل بحق محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین. توجہ، کہا وہ کلمات تھے محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین. پتہ چلا آدم نے پنجتن پاک کے نام بتائے، اللہ نے خلافت دے دی تو پھر توبہ قبول ہو گئی. تو پھر ماننا پڑے گا ہمارا بابا آدم پنجتنی تھا. جیسے سنا، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی. ان اور ان ملاؤں سے پوچھو آج تمہارا بابا کہاں ہے؟ آج بھی ہمارا بابا نجف میں علی کے ساتھ سویا ہوا ہے. ارے تمہارے بابا نے بتایا آدم کو نہیں چھوڑنا، میں مرنے کے بعد بھی علی کے ساتھ ہوں. آدم تھا پنجتنی، جو پنجتنی کا دشمن وہ ہے شیطان، جو پنجتن پاک کا دشمن ہو. شیطان نے ذات کو مانا، بات کو نہیں مانا. معلوم ہوا جو ذات کو مان کر بات کو نہ مانے وہی ہوتا ہے شیطان. اچھا سچ بتائیں، اب گھبرائے ہوئے تو نہیں بیٹھے؟ میں قرآن پڑھ رہا ہوں. واقعات مجھے بہت آتی ہیں لیکن میں قرآن. اچھا ایک نوجوانوں کو دیکھ کر چلو ایک جملہ میں سنا دیتا ہوں لیکن ضائع نہ جائے. ایک دفعہ امیر المومنین گھر تشریف فرما تھے، نہ میرا جملہ ضائع نہ جائے، دیکھنا مرزا صاحب نہ جائے جملہ ضائع. آئینہ دیکھ رہے تھے، شیشہ دیکھ رہے تھے، شیشہ دیکھ کے مسکرا رہے تھے. ابو ذر ساتھ گزرا، کہنے لگا مولا آپ کو شیشہ دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے آپ کو جلال، جمال، خوبصورتی عطا کی ہے. مولا نے مسکرا کر جواب دیا ابو ذر رسول کا فرمان بھول گئے ہو، النظر الی وجہ علی عبادہ. کیا سن رہے ہیں؟ کیا سن رہے ہیں؟ میں آئینے میں علی کو دیکھ کے مسکرا رہا ہوں. نعرہ حیدری. میں تو آپ کے ڈر کی وجہ سے نہیں پڑھ رہا نا. مسکرا رہے ہیں. پھر آتا ہوں واپس. انک من الصاغرین، نکل جا تو ذلیلوں میں سے ایک ذلیل ہے. پھر سورہ صاد کی آیت نمبر 75 اور 76 میں اللہ نے ارشاد فرمایا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. اے ابلیس تو اسے سجدہ نہیں کرتا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. اچھا یہاں روک کے میں آپ سے سوال کرتا ہوں. قرآن کی یہ آیت ہے نا یا ابلیس ہو، ہے نا یا ابلیس. جیسے ہم کہتے ہیں یا محمد ہو، یا علی ہو، یا حسن ہو، یا حسین ہو، کہتے ہیں نا. اسی طرح اللہ قرآن میں کہہ رہے یا ابلیس ہو. توجہ ہے کہ نہیں؟ پتہ نہیں سمجھے ہے میری بات یا نہیں. ملا جب یہ آیت پڑھتا ہے نا، حافظ قرآن جب یہ آیت پڑھتا ہے تو کہتا ہے یا ابلیس یا ابلیس یا ابلیس. میں کہتا ہوں جی مسلمان ہو، یا ابلیس کہتے ہوئے کچھ نہیں ہوتا، یا علی کہتے ہوئے موت کیوں آ جاتی ہے؟ تو سیس اچھا میں پڑھوں گا قرآن پڑھ رہا ہوں. قرآن یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. اے ابلیس تو اسے سجدہ نہیں کرتا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. اچھا یہاں پھر سوال ہوتا ہے یار انہوں نے کیا کہہ دیا؟
اللہ کے دو ہاتھ ہیں، بے اللہ کے دو ہاتھ نہیں، اللہ کی دو طاقتیں ہیں۔ کون کون سی؟ پانی اور مٹی۔ کیسی؟ میں حدیث پڑھ دیتا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا تو کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا۔ علی نے کیا فرمایا تھا؟ کنت ولیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی ولی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا۔ محمد نبی تھا، آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا۔ علی ولی تھا، آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا۔ تو آدم کس چیز سے بنا؟ یار میرا سوال ہے آپ سے۔ ہاں آدم بنا پانی اور مٹی سے۔ توجہ، تو آدم بنا پانی اور مٹی سے۔ اللہ کے دو ہاتھ نہیں، دو طاقتیں سمجھ لے، یعنی پانی اور مٹی۔ رسول نے فرمایا میں نبی تھا، آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا۔ علی نے کہا میں ولی تھا، آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا۔ تو آدم بنا پانی اور۔ اب سورہ نساء میں اللہ ارشاد فرما رہے، توجہ، اللہ فرما رہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے پاک پانی اتارا۔ نہیں، توجہ، آدم بنا پانی سے، پانی آیا آسمان سے۔ مالک یہ آسمان کہاں سے آیا؟ کہا ہٹو، لولاک لما خلقت الافلاک، اگر محمد نہ ہوتا تو آسمان نہ ہوتا۔ نہیں، توجہ، آدم بنا پانی سے، پانی آیا آسمان سے، آسمان آیا محمد سے۔ نہیں سمجھے تو اس طرح سمجھ لے، آدم صدقہ پانی کا، پانی صدقہ آسمان کا، آسمان صدقہ محمد کا، تو آدم بنا محمد کے صدقے سے۔ یار اپنوں کو بھی سنا کریں، اپنوں کو بھی سنا کریں۔ لاہور سے جو اسلام آباد سے انتے کبھی تجزیہ کر لینا، تجزیہ کر لینا۔ یہ نہ سمجھا رہے کہ کسی کی سفید داڑھی ہو، امامہ کبا پہنا ہوا ہو اور آپ اس کو صاحب علم سمجھے۔ ہو سکتا ہے ایک نوجوان ہو، اس کا علم اس سے بھی کہیں زیادہ ہو۔ یہ تجزیہ نہ کیا کریں، یہ نہ کیا کریں بھئی یار یہ اس کا پیٹ نکلا ہوا ہے اور سر کے بال سفید ہے اور وہ صاحب علم ہے۔ ہو سکتا ہے کہ نوجوان ہو، اس کا علم اس سے بھی زیادہ ہو۔ توجہ کرنا۔ تو آدم بنا محمد کے صدقے سے۔ پہلی طاقت پانی، اب دوسری طاقت مٹی۔ اب مٹی نہ ہو، آدم نہ ہو، اب مٹی کہاں ملے؟ میرا محمد مسجد میں آیا اور کہنے لگا قم یا بتراب، آئے مٹی کے باپ اٹھو۔ نا توجہ، آئے مٹی کے باپ اٹھو۔ آدم صدقہ مٹی کا، مٹی صدقہ علی کا۔ علی نہ ہو، مٹی نہ ہو، مٹی نہ ہو، آدم نہ ہو، آدم نہ ہو تو یہ آدم کے نالائق بیٹے نہ ہو۔ یار کیا سمجھے ہے میرا جملہ؟ مولا کو شکایت کروں گا اگر میرا جملہ آپ نے ضائع کیا۔ میں محنت سے پڑھ رہا ہوں۔ توجہ، محمد نہ ہو، پانی نہ ہو، علی نہ ہو، مٹی نہ ہو۔ اسی لیے میرے محمد کا لقب ہے ابو طاہر۔ کیا لقب ہے؟ بولے نا، یعنی پانی کا باپ۔ علی کا لقب کیا ہے؟ یار بولے نا، کیا لقب ہے؟ کیا مطلب؟ مٹی کا باپ۔ محمد کا لقب ہے ابو طاہر مرزا صاحب۔ علی کا لقب ہے ابو تراب، مٹی کا باپ۔ محمد کا لقب ہے ابو طاہر، پانی کا باپ۔ علی کا لقب ہے ابو تراب، مٹی کا باپ۔ اب میرا جملہ ضائع نہ جائے، محمد نہ ہو، پانی نہ ہو، علی نہ ہو، مٹی نہ ہو۔ اب سورہ مائدہ میں اللہ ارشاد فرما رہے فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَمَيَّزُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی پر تیمم کر لیا کرو۔ تو بتلا دیا اللہ نے مٹی ہی پانی کا بلا فصل جانشین ہے۔ مل کے میں قرآن کو واقعہ نہیں سنا رہا۔ محمد نہ ہو، پانی نہ ہو، علی نہ ہو، مٹی نہ ہو۔ توجہ، محمد نہ ہو، پانی نہ ہو، علی نہ ہو، مٹی نہ ہو۔ بھولا نہیں، آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ محمد نہ ہو، پانی نہ ہو، جملہ کہوں گا لطف لیں گے۔ محمد نہ ہو، پانی نہ ہو، علی نہ ہو، مٹی نہ ہو۔ محمد نہ ہو، پانی نہ ہو، علی نہ ہو، مٹی نہ ہو۔ اب جو محمد کا انکار کرے اس کا وضو خراب، جو علی کا انکار کرے اس کی مٹی خراب۔
نے سچ بتائے صلوات ایسے پڑھی جاتی جس طرح آپ پڑھ رہے ہیں. فرمان سنا دے تو پھر آپ کی مرضی ہے صلوات پڑھے نہ. میری چھٹے ماں سن لے, میری چھٹے ماں فرماتے جو بندہ میری جد پر باواز بلند درود پڑھتا ہے اللہ اس کے دل سے منافقت کو نکال دیتا ہے. باواز بلند صلی اللہ یاد ہے. اب جو محمد کا انکار کرے اس کا وضو خراب, وضو سے پہلے غسل خراب. جو علی کا انکار کرے اس کی مٹی خراب, چاہے کسی کے پہلو میں دفن ہو جائے. میرے برادر معظم کامران بی اے صاحب تشریف فرما ہیں, انتظار میں تھے کہ کامران صاحب کو سنیں گے. آپ نے مجھے بھی سنا, میرے چھوٹے عزیز ہیں, مداح آل محمد ہے. آسن انداز میں آپ کو قصیدے سنائیں گے انشاءاللہ. سلامت رہیں. بس میں ختم کرنے لگا ہوں. بس میری طرف سے میں بیان بس ختم کر دیا, بس بیان ختم کر, چونکہ میں انتظار میں تھا, کامران بھائی کے انتظار میں, ٹائم سے زیادہ پڑھ چکا ہوں. کامران بھائی کے انتظار میں کیا عرض کر رہا تھا, محمد نہ ہو پانی نہ ہو. توجہ میری طرف رہے, توجہ میری طرف رہے. لوگ آتے جاتے رہے, میری محنت ضائع نہ جائے. محمد نہ ہو پانی نہ ہو, علی نہ ہو مٹی نہ ہو. توجہ, محمد نہ ہو پانی نہ ہو, علی نہ ہو مٹی نہ ہو, مٹی نہ ہو کنک نہ ہو, کنک نہ ہو اناج نہ ہو, اناج نہ ہو گندم نہ ہو. پیتے ہو نبی کا, کھاتے ہو علی کا. بس میں نے ختم کر دیا, میں نے ختم کر دیا. نہ ہوتا تو اس کو کمپلیٹ کرتا. اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا, ہم نے آسمان سے پاک پانی اتارا. توجہ, پاک پانی اسے کہتے ہیں جو خود بھی پاک ہو دوسرے کو بھی. مثال کے طور پر یہ کیا ہے, میری انگوٹھی, اس پہ لگا خون, اب یہ ہوگی نجس. اب میں گیا دریا کے کنارے اور کنارے پر بیٹھ کر میں نے کہا پانی پانی پانی, کیا یہ پاک ہو جائے گی؟ بولے نا. برسوں میں دریا کے پہلو میں بیٹھا رہوں, پہلو میں بیٹھنا پاک نہیں کیا کرتا. آپ کی موجودگی میں آخری بات بیان ختم. اچھا یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, اس کو سمجھے. میرا جملہ ذہن ہے, جو آخری جملہ بس بیان ختم ہو گیا. آپ نے اچھا سنا, میں راضی ہوں. میرا جملہ ذہن ہے, یہ کیا ہے, موبائل. سمجھ لے یہ گلاس ہے, اس گلاس میں ہے پاک پانی. اس پانی کو میں نے پھینکا, پھر اسی گلاس میں ڈالا خون, اس کے بعد میں نے ڈالا آب زمزم. آپ پیئیں گے؟ کیوں؟ آب زمزم ہے دنیا کا پاک پانی, نجس بوتل میں نہیں جاتا, نجس گلاس میں نہیں جاتا. جب حاجی حج سے واپس پلٹے, میں نے پوچھا بابا ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا آب زمزم. میں نے کہا نجس بوتل میں بھر کے دے دو. کہا مولانا پاگل ہو گئے ہو, آب زمزم ہے دنیا کا پاک پانی, نجس بوتل میں نہیں جاتا, نجس گلاس میں نہیں جاتا. بھی ہم بھی تو یہی کہتے ہیں, میرا علی ہے پاک, نجس نسلوں میں نہیں جاتا. بس اتنا فضائل کافی. کامران بھائی کی موجودگی میں صرف 1 یا 2 منٹ, اس سے زیادہ نہیں. یہ ایام ہیں سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے. آپ آنکھیں بند کریں, چودھری خالد صاحب کے گھر بیٹھے آپ اپنی آنکھوں کو بند کریں, چشم تصور سے دیکھیں, اپنی سماعت کو روش ادراک کے سپرد کریں, تو تمہیں جنگلوں میں آج بھی علی کی بیٹیوں کے بیان سنائی دیں گے. اجرکم اللہ. اس سے وزنی جملہ میرے پاس نہیں تھا, صرف ایک جملہ میں پڑھنا چاہتا ہوں. تحقیق میں جو کربلا اور شام کے مسافر تھے نا, ان میں سے سب سے زیادہ ستم جانتے ہو کن بیبیوں پر آئے؟
ایک شام والی پر، ایک 4 سال کی بطول پر، اور ایک کسی معصومہ کی ماں پر جس نے لاش پہ کھڑے ہو کے قسم کھائی تھی جب تک جیوں گی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی، جب تک زندگی ہے سائے کے نیچے نہیں جاؤں گی۔ اجرکم اللہ۔ ان 3 بیبیوں پر سب سے زیادہ ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ اب آگے فکرہ بڑا سخت ہے، اگر دل پہ چوٹ لگے اپنی قوم کا خادم سمجھ کر مجھے معاف کر دینا۔ 66 دنوں میں اتنے ظلم ان 3 بیبیوں پر نہیں ہوئے جتنے ظلم ایک دن میں محمد کی بیٹی سیدہ پر آئے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ مولا آپ کے اس غم کے سوا اور کسی غم میں نہ رلائے۔ بس ایک جملہ اور میں نے پڑھنا ہے، مصائب بھی تفصیل سے پڑھنے کا عادی ہوں، ٹائم بڑا ہو چکا ہے، بس 1 منٹ اور سن لے۔ محققین سے پوچھ لینا، 3 جمادی الثانی کا دن تھا، شبی بن ریان، راوی ہے، صحابی ہے، نام یاد رکھ لو، شبی بن ریان تیرے 8ویں امام کو سلام کرنے آیا۔ آگے دیکھتا ہے آنکھیں ساون کے بادلوں کو شرمندہ کر رہی ہیں، اتنا زار و زار رو رہا ہے تیرا 8واں امام۔ شبیب ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے اللہ تیری آنکھوں کو کبھی نہ رلائے، کیوں رو رہے ہو؟ کہا شبیب بھول گئے ہو آج 3 جمادی الثانی کا دن نہیں، آج میری زخموں والی دادی، دکھیاری دادی اس دنیا سے چلی گئی۔ شبیب ہاتھ جوڑ کے کہتا سرکار میں نے آپ کو یوم عاشور بھی دیکھا ہے، 21 رمضان کو بھی دیکھا ہے، لیکن اتنے دکھ بھرے انداز سے روتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ سنو گے؟ سن سکے گے فکرہ؟ میرے مولا نے اٹھ کر ماتم منہ پر کرنا شروع کر دیا۔ کہا شبیب بس مجھے ایک بات رہ کر رلا رہی ہے، کیا؟ فرمایا کربلا سے شام جب شمر 4 سالہ بطول کو تماچے مارتا تھا نا، تو آگے سکینہ کہتی تھی یا شمرو لو کانا امی العباس حیاً جسرتا، کاش میرا چچا عباس زندہ ہوتا، تیری جرت نہ تھی تو مجھے تماچے مارتا، میں رو اس لیے رہا ہوں عباس کا بابا دیکھتا رہا، بطول کو تماچے لگتے رہے، بطول کا رخسار زخمی ہوتا رہا، بطول کا گوشوارہ ٹوٹ کر زمین پر۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون رب زدنی علم والحقنی بالصالحین الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔